بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک۔ یہ آخری 4 آیات ہیں جو سب سے پہلے ان کا آسان ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد مختصر تشریح۔ تو سورت کی آیت نمبر 37، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اس کا سلیس ترجمہ ہے جی، رب السماوات والارض۔ سماوات کہتے ہیں آسمانوں کو، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ رب کا مطلب پالنہار، پالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو یعنی اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین، وما بینہما الرحمن، وما بینہما، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان میں ہے، اس کا پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا ہے، یعنی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ رب بھی رب ہے السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ الرحمن وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لا یملکون، لا یملکون وہ نہیں اختیار رکھیں گے، منہ اس سے، خطاب بات کرنے کی، یعنی وہ جو آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا پالنے والا ہے، یعنی اس کی یہ قدرت ہے، اسی کے ہاتھ میں بخشش ہے، مہربانیاں ہیں۔ تو وہ اتنی طاقت والا ہے کہ لا یملکون، اس دن یعنی یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، حشر کے دن کی، کہ اس دن کوئی بھی اس سے خطاب نہیں کر سکے گا۔ لا یملکون نہیں اختیار رکھے گا اس سے خطابہ بات کرنے کی۔ یوم اس دن، یقوم، یقوم کا مطلب وہ کھڑا ہوگا، کون؟ الروح، روح۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل بھی مراد لیے، بعض مفسرین نے کہا روح سے مراد روح انسانوں کی روح، یعنی انسان کھڑے ہوں گے، اور بعض نے کہا کہ خاص قسم کی مخلوق ہے، اس روح اس سے مراد روح ہے۔ بہرحال روح سے مراد انسان لیے گئے ہیں، والملائکۃ اور فرشتے، یعنی انسان بھی، فرشتے بھی، اور روح العالمین بھی، سب کے سب صفن کا مطلب صف باندھ کے اس دن کھڑے ہوں گے، روح یعنی انسان اور فرشتے صفن، صف میں یعنی صفے باندھ کر۔ لا یتکلمون، لا یتکلمون وہ نہیں بات کریں گے، یعنی انسان ہوں یا فرشتے ہوں وہ بات نہیں کر سکیں گے، الا مگر من اذنا جس کو اجازت ہوگی، لہو اس کی طرف سے، الرحمن جو رحم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، وقال اور جس کو اجازت ہو جائے گی وہ کہے گا، وقال وہ کہے گا، ثوابا صحیح صحیح بات، یعنی اگر جس کو اجازت مل بھی جائے گی تو وہ صحیح اور سچی بات کر سکے گا، کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کر سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، ذالک کا مطلب وہ، الیوم دن ہے، الحق کو سچا، یعنی وہ دن تو سچا ہے۔ فمن شاء اتخذ، فمن پس جو شخص، شاء چاہتا ہے، اتخذ بنا لے، پکڑ لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کے پاس، کیا چیز؟ مآبا ٹھکانہ، جگہ، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس جائے، اچھا ٹھکانہ بنا لے، یعنی ایسی محنت کوشش کرے کہ اس کا اپنے رب کے پاس ایک مقام اور ٹھکانہ بن جائے۔ انا انذرناکم، انا کا مطلب بے شک، انذرنا ہم نے ڈرایا، کم تمہیں، یعنی بے شک ہم تم کو ڈرا رہے ہیں، عذاباً کسی سے، عذاب سے، قریباً جو قریب آنے والا ہے، بے شک ہم تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ یوم ینظر، یوم اس دن، ینظر دیکھے گا، المرء آدمی، یعنی ہر انسان دیکھے گا، ما قدمت جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، یداؤ اس کے ہاتھوں نے، یعنی جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، مطلب یعنی جو کچھ اس کے اعمال ہیں وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، وَيَقُولُ اور کہے گا، الکافر کافر، یعنی کافر لوگ کہیں گے، یا لیتنی آئے کاش، یا لیتنی کا مطلب ہے کاش، ہائے افسوس، کنتو ترابا، کنتو
ہوتا میں ترابا مٹی، یعنی ہائے کاش میں مٹی ہوتا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ ہے جس کا سلیس ترجمہ۔ یہ آخری 4 آیات ہیں، اور یوں سمجھیں کہ ان 4 آیات میں پوری پچھلے جو تقریر تھی اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اور تقریر کیا تھی؟ شروع میں کہا تھا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بہت بڑے حادثے کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں آپ سے یہ پوچھتے ہیں اور یہ اختلاف رکھتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی مسلمان اور کافر، اور کافر بھی پوچھتے ہیں، مسلمان بھی پوچھتے ہیں۔ کافروں کا یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، مسلمانوں کا یقین ہے کہ قیامت آئے گی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اس کے وقوع کے واقعے کو مختصراً بیان کیا۔ پھر 2 گروہ وہاں پر پہنچ کر کے انسانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک کافر اور ایک مومن۔ تو کافروں کے حال کو بھی بیان کیا کہ ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جو ان کے ان کو گاٹ لگائے ہوئے ہے، جو ان کے انتظار میں ہے، اور دوسری طرف جنت ہے اہل ایمان کے لیے، جس میں اہل جنت کے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اس پوری تقریر کو بیان کرنے کے بعد اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خلاصے کے طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ رب جس نے انسانوں کو، حیوانوں کو، جانوروں کو، دنیا کو، اور جو کچھ دنیا کے درمیان ہے، جو سب کچھ اس نے پیدا کیا، آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ساری مخلوقات کا رب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، سب کو پالنے والا ہے، اور جب وہ پالنے والا ہے تو اسی کے ہاتھ میں بخشش بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور اس کا ایسا اختیار ہے کہ اس کے سامنے کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ بات کر سکے، جس کو آیت الکرسی میں بھی بیان کیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، اور کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکے گا، اور کوئی شخص بھی اس کے سامنے کلام نہیں کر سکے گا، اس کا اختیار نہیں رکھے گا۔ اور اس دن تو سب کے سب، خواہ وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں، یا وہ انبیاء ہوں، یا وہ صلحاء ہوں، روح العالمین ہوں، بڑی سی بڑی مخلوقات بھی ہیں، سب کے سب صفیں باندھ کر کے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت صرف وہی بول سکیں گے جن کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ صرف اور صرف انبیاء کو اجازت دیں گے، اور انبیاء میں بھی صرف سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار ہوگا، وہ شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اس وہاں پہ جرت نہیں کر سکے گا، فرشتوں کے سردار بھی جرت نہیں کر سکیں گے، جبرائیل اور اسرافیل اور یہ فرشتے بھی، اسی طرح سے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام، جو سارے سب انبیاء کے باپ ہیں، سب انسانوں کے باپ، کوئی بھی وہاں پر اختیار نہیں رکھے گا۔ لا یملکون منہ خطاب، وہاں پر لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن جو کہا ہے، اجازت ہوگی تو صرف سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کو اجازت ضرور ہوگی، لیکن انبیاء بھی کہیں گے کہ آج ہماری شفاعت یا ہماری سفارش کا حق امین نہیں ہے آج، اور سب کے سب پھر مل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے محمد آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا شک کرنا، ڈاؤٹ کرنا، یا کوئی کسی قسم کا ذہن کے اندر خلش رکھنا، یہ غلط ہے۔ ہاں یہ ہے کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے رب کے پاس کوئی جگہ بنانی ہے، ٹھکانہ بنانا ہے، تو اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے اعمال کو صحیح کر لو، اس لیے کہ ہم تمہیں انا انذرناکم عذابا قریب، ہم تمہیں اس قریب آنے والے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن سب اپنے اپنے اعمال خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم مٹی ہوتے۔ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس وقت جو جانور ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو دنیا میں مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے
اور نہ جس کی سینگ نہیں تھے دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ سینگ دیں گے، اور جو بغیر سینگ والی بکری تھی اس کو سینگ عطا ہوں گے، اور وہ سینگ دوسری سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی مٹی کر دیں گے۔ جانوروں کو بھی آپس میں انصاف دلا کر اللہ تعالیٰ جب مٹی کریں گے تو اس منظر کو دیکھ کر کے کافر خواہش کرے گا کہ ہائے کاش میں بھی کوئی جانور ہوتا کہ آج اس طرح مٹی ہو جاتا، کیونکہ وہ جہنم کی آگ کو اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر وہ آرزو کریں گے کہ ہائے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، ہم مٹی ہوتے کہ آج اس جہنم کی آگ میں نہ جلتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ سے ہمیں بھی ڈرا رہے ہیں، اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں کہ وہ دن ہم نے بھی دیکھنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نبا کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اما پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔